مزاج علی کی نزاکتوں پہ اگر ناگوار نہ گزرے تو ایسی حسین صلوات پڑھیں جیسے اہل بیت اللہ کے صلوات ہیں۔ اپنے اپنے دل و دماغ میں بساط فکر کے مطابق، عقیدہ و شعور کے مطابق اہل بیت علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ جتنا بلند سمجھتے ہیں، پورے بدن کی طاقت کے ساتھ تمام سامعین گرامی مل کے ویسے ہی بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل الحمد ثمنا لنعمائہ وسببا لزیادۃ احسانہ وسبیلا الی جنانہ ومعاذا من بلائہ، والصلاة والسلام علی رسول العربی المکی المدنی الہاشمی الکرسی الممتحی الابتحی التہامی، سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فقد قال اللہ فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نات بخیر منہا او مثلہا، علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ درود بھیجیے گا اہل بیت رسول کے۔ حضرات سامعین، بزرگان محترم، سادات مومنین کرام، جیسا کہ آپ کے ذہنوں میں یقیناً محفوظ ہوگا کہ آج 21 صفر المظفر سنہ 1444 ہجری کو یہ عظیم الشان سالانہ مجلس عزا بھائی جان کے زیر اہتمام پورے جذبہ ایمانی کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور میں سمجھتا ہوں میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے افتخار کی بات ہے کہ چلتی ہوئی سانسوں کی روانی میں اس مجلس عزا میں یعقوب کو یوسف ملانے والے علی نے آپ سے ملا دیا۔ مہربانی۔ اور کیا ہے کہ معززین علاقہ یہ آل محمد کا دربار ہے، ہر بھکاری کے خیرات لینے کا سلیقہ اپنا ہوتا ہے۔ مجھے یہ نہیں کہنا کہ تھوڑا آیا قبول ہو جائے، مجلس منظور ہو جائے، بانیاں دا یہ ہو جائے، مجمع دا وہ ہو جائے۔ قبولیت کی دعا اس عبادت کے لیے مانگی جاتی ہے جس کی قبولیت میں شک ہوتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مہربانی، 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 جی مہربانی۔ سارے یک زبان ہر حلالی ہے۔ بسم اللہ۔ خیر، 2-4-5 منٹ کی زحمت سماعت دینی ہے۔ سالانہ تاریخی مجلس عزا ہے میرے وطن کی، اور سید فقیر کا دربار ہے۔ نہ ہم یہاں پہ بحث مباحثے کے لیے جمع ہوئے ہیں، نہ ایک دوسرے کو کافر کافر کہنے کے لیے، نہ گالیاں دینے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ گالیاں وہ دیتا ہے جس کا پیر گالیاں دیتا ہو، جس کا امام گالیاں دیتا ہو۔ گالیاں دینا ہمارے مذہب کا مطمع نظر ہی نہیں ہے۔ بھائی تھوڑی جی ایکو گھٹایا جی، آواز واپس آ رہی ہے، مہربانی۔ ایک آیت کریمہ نظر کیے، اسی پہ 1 منٹ کی گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد خداوندی ما ننسخ من آیت او ننسہا۔ آواز توحید ای دنیا والو، زمانے والو، حضرت انسان آگاہ ہو جاؤ، میرا عزت والا رسول دنیا میں آنے سے پہلے تم بتوں کے پجاری تھے، ہم تمہیں بیت اللہ کے دروازے پہ لائے۔ سمجھدار بندے ہیں، شیعہ سے زیادہ سمجھدار کوئی فرقہ اللہ نے خلق ہی نہیں کیا۔ اس انداز میں مجلس عزا سنیے، عرش والے بھی آپ کو دعا کریں۔ مہربانی، خیر ہوئے، سینڈ نوکری قبول کرے جی، بسم اللہ، مولا عرش اندر رزق دے دے۔ دنیا والوں، میرا نبی آنے سے پہلے تم اندھیرے میں رہتے تھے، ہم تمہیں نور کے دروازے پہ لائے۔ تم ظلمت نگر میں رہتے تھے، ہم تمہیں روشن نگر میں لے کے آئے۔ میرا نبی آنے سے پہلے تم بے حیا تھے، ہم نے تمہیں حیا والا بنایا۔ لفظ ہوتے ہیں، زبان ذکر حیدر میں بولنے کے لیے اللہ نے دیے۔ نہیں ایک بندہ بولے میرا وطن ہے سید زادہ، یا پورا پنڈال اٹھے، فکرے کا بدل پورا نہیں ہوگا۔ آواز توحید ای زمانے والوں، میرا نبی آنے سے پہلے تم اتنے بڑے ظالم اور سفاک تھے کہ بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ کے دفن کر دیتے تھے۔ ہم نے محمد جیسے نبی پر زہرا کی تعظیم واجب کر کے بتایا، بیٹیاں دنیا میں زحمت بن کے نہیں اور رحمت بن کے آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس سے نام مجلس عزا ہے۔ بسم اللہ، نہیں سارے حلالی بولو حیدری۔ مہربانی، 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 خیر ہو جی، سبحان اللہ اکبر۔ مجلس عزا ہے، مجلس عزا ہے۔ دیکھیں ماحول کی وجہ سے آپ اپنی عبادتیں ڈسٹرب نہیں کریے۔
ایک 17 بھائی جان اور پڑھا تھے حاضری پاما ٹور جاما. دیکھ ایک فکرہ نظر کرنا چاہتا ہوں, گزارشات بڑی میں وطن تو دار لینی تکی لینی توڑا پوترا بچہ. جناب سلیمان محمدی سے ایک سائل پاس آیا, اس نے سوال کیا, آواز دے کے کہتے ہیں سلیمان محمدی آپ ہو؟ کہ میں ہوں. کہا بطول جس کی تعظیم کرتی ہے وہ آپ ہو؟ کہ میں ہوں. کہ منا اہل البیت کا لقب پانے والے آپ ہو؟ کہ میں ہوں. کہا حسنین جس کی عزت کریں آپ ہو؟ سلیمان نے کہا میں ہوں. کہ آپ وہی سلیمان ہو نا جس کے بارے مشہور ہے کہ داڑھی سے چوکھٹ صاف کرتے ہو؟ میرے وطن والے سلیمان کے چہرے پہ جلال آیا, سائل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے سوال پوچھ نہ پوچھ تیری مرضی, جملہ ٹھیک کر. داڑھی سے چوکھٹ صاف نہیں کرتا, چوکھٹ سے داڑھی صاف کر. 17 ہوندیاں نے بابا جی, 17 ہوندیاں نے. مہربانی مہربانی. جی 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 لفظ ہوتے ہیں لفظ. جی جی تسی جیو تسی جیو. سبحان اللہ. جی 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 جی. اس دہلیز پہ صفائی نہیں کی جاتی, صاف ہونے کے لیے آیا جاتا ہے. مہربانی. عجیب سطر ہے بھائی جان, عجیب سطر نظر کرنا چاہتا ہوں. پورے ملک کے سید زادہ میں جملہ پڑھے, اتنی خیرات ملی ہے, میرے وطن والے نہیں بولن گے کوئی فرق نہیں. سائل نے کہا سلیمان محمدی سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جناب سلیمان نے کہا پوچھو. سائل نے کہا میرا سوال یہ ہے آپ بتائیے چپ میں اور بولنے میں کیا فرق ہے؟ ہر صاحب بابا جی خیبر خندہ کے نہیں پئی, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. خیر ہوئے, جوانیاں بیداغ رہے میری قوم. اب بتائیے چپ میں اور بولنے میں کیا فرق ہے؟ گفتگو میں اور خاموشی میں کیا فرق ہے؟ وائس میں اور سائلنس میں کیا فرق ہے؟ عجیب جواب دیا سب معاصر تک کے لیے سلیمان محمدی نے. جناب سلیمان کہتے ہیں یاد رکھ سائل, میں نے محمد مصطفیٰ کی زبان سے یہ فکرہ سنا تھا. کملی والا کہہ رہا تھا کہ جو بندہ اپنی زبان پہ فضول باتوں کو جگہ دیتا ہے اللہ آسمان سے 70 بلائیں اس انسان پہ نازل کر دیتا ہے. لہذا بطول کے بابے کا کہنا ہے کہ خاموشی عبادت ہے, چپ رہنا ثواب ہے, جتنا زیادہ ہو سکے خاموش رہو. سلیمان محمدی کہتے ہیں یاد رکھو خاموشی ثواب ہے, لیکن جب بھی کبھی نام حیدر آ جائے وہاں پہ چپ رہنا ثواب نہیں, عذاب بن جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہشت بنی اتر آئی ہے زمین پر, جنت بن گئی ہے, اسی کا نام ہے مجلس اعلیٰ. حسین ابن علی آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جی جی یہ مجلس اعلیٰ ہے. جگت بازی دینے کے لیے, گالیاں دینے کے لیے ہم جمع نہیں ہوئے. غلط ذہن ہے چاچا 14ویں صدی میں اس بندے کا جو بندہ کہتا ہے مجلس میں نہ جاؤ گالیاں دیتے ہیں. نہ, اندھیر نگری ہے, کھلواڑ ہے, قوم کو اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے. میری قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے جو دنیا میں ہو ہی گالی اسے گالی کیا دینی. میرے بعد ملک پاکستان کی عزت والے مدا خان تشریف فرمائے. میں بالکل جاروب کشتی حیثیت ایک سطر تاریخ اسلام تو سماعت کر رہے ہیں تو دعا کر رہے ہیں. فکرہ میرا نہیں, تاریخ اسلام کا جملہ. بھائی جان 2-3 گھنٹے پڑھا ایک پاس سے, توڑی ناراضگی تو ڈر کے اے فکر آخری. تاریخ اسلام نے لکھا کہ میرے امام دوم سرکار مولا مجتبیٰ اپنے شہر کی گلی میں آ رہے تھے. سبحان اللہ. نہیں صلوات سارے پڑھیے امام کی ذات پر. معصوم آ رہے تھے سواری پہ سوار ہو کے, حجت خدا کی سواری کے سامنے عرب کا بدو آیا. بدو نے آ کے معصوم کی سواری کا راستہ روکا. روکنے کے بعد لگام میں ہاتھ ڈالا. ہاتھ ڈالنے کے بعد ابو طالب کی پوتے کی شان میں بدتمیزی کی, گستاخی کی, توہین کی, انسلٹ کی, گالیاں دی. اس نے بھرے بازار میں گالیاں دینا شروع کی. بطول کا نفیس مزاج بیٹا مثل یزداں خاموش ہو کے سنتا رہا. ہائے 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 ہائے. ہر فکرہ بابا ہر بندے واسطے نہیں ہوتا. ہر بندہ ہر فکرے کے لیے چھڑن لگا, میں مرضی سلام کرن لگا. اس نے توہین کی, بدتمیزی کی, گالیاں دی. بطول کا بیٹا خاموش ہو کے سنتا رہا.
وہ گالیاں دیتا گیا بھرے بازار میں وہ گالیاں دیتا رہا، مولا سنتے رہے، وہ دیتا رہا، مولا سنتے رہے۔ گلی میں مجمع بڑھتا گیا، بندے 2 کے 4 ہوئے، 4 کے 8 ہوئے، 8 کے 10 ہوئے، 10 کے 50 ہوئے۔ جب بھرے بازار میں مجمع بھر گیا، ایک بار عزت والا بیٹا بطول کا زین سے زمین پہ آیا، عرب کے بدو کے سامنے آ کے مولا حسن کہتے ہیں دیکھ جو تم نے کہنا تھا تو کہہ چکا، جیسا خون تیرا تھا ویسا تو بولا، جیسی تربیت تیری تھی ویسا تو بولا، جیسا حسب تیرا تھا ویسا تو بولا، جیسا نسب تیرا تھا ویسا تو بولا، جیسا خاندان تیرا تھا ویسا تو بولا۔ اب حسن ابن علی تجھ سے پوچھتا ہے بتا اگر تو بھوکا ہے میں عرش والا کھانا زمین پہ منگوا۔ ہائے 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 ہائے، مزاج سبحان اللہ۔ لفظ ہوتے ہیں سید زادہ سارے حیدری۔ بسم اللہ۔ 70 جی اپنی اوقات تو وڈی پڑھ رہا، نظر مولا نے آجے پینتن ذہن میں جگہ دی دی آخری فکرہ، خیر ہوئے زندگی دراز ہوئے میرے ویران دی۔ مولا نے کہا دیکھ ویسے تو ہمارا گھر وہ گھر ہے جہاں سے روٹیاں جاتی عرش پہ ہیں، ہائے 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 ہائے، اگر تو بھوکا ہے میں بہشت بری والا کھانا زمین پہ منگواتا ہوں، اگر تو پیاسا ہے میں ساقی کوثر کا بیٹا اسی بازار میں تجھے کوثر کا جام عطا کروں، اگر تیرے پاس سواری نہیں میں مہر نبوت کا سوار تجھے سواری عطا کروں، اگر تیرے پاس گھر نہیں تو ہمارا گھر وہ گھر ہے جن کے نوکر گھر یہاں بناتے مٹی کے ہیں، بن جنت میں محل جاتے ہیں۔ مولا کے لفظ کہنے تھے جب بڑے بازار میں عرب کا بدو قدموں پہ گرا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بطول کا بیٹا میں اپنی دیوی گالیاں بھی واپس لیتا ہوں، اپنے کیے پہ معافی بھی مانگتا ہوں، اور بڑے بازار میں گواہی بھی دیتا ہوں تو بھی سچا، تیری ماں بھی سچی، تیرا حسب بھی سچا، تیرا نسب بھی سچا۔ مولا نے کہا لحظہ پہلے تو پورے بازار میں میری توہین کر رہا تھا، اچانک یہ تبدیلی کیسے؟ کان پکڑ کے کہتا ہے بطول کا بیٹا عقلیہ بھائیے جب بھونکنے پہ اتنا عطا کرتے ہو حیا کرنے پہ کتنا عطا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بس ہو گئی مہربانی بس مہربانی، خیر تسی جی ہو تھوڑی نسل بس جی، ذاکری نہیں منوانی، ہو گئی حاضری۔ بالکل بانی کی سی حیثیت ہے، آج 21 سفر ہے، چہلم کا دن ہے، کوئی ذاکران دے شکل ویکھن نہیں گھرو آئے تو سارے شام کی ملکہ کو پرسہ دینے ہیں۔ فضائل تسی سنے ہیں، توڑی مہربانی، آپ نے داد دی، نوازش ہے آپ کی، میں اس قابل نہیں کہ آپ نے اتنی محبت دی۔ ممبر رسول تے کھڑا میرے وطن والے بائیں بن کے منت کر رہے ہیں، وہ فضائل تھا، یہ اجڑے ہوئے گھر کی داستان ہے۔ شبیر کے مصائب اور نخرے کا جوڑ نہیں ہوتا، غریبوں کے غم میں غریب بن کے ہے کر دیجیے گا، لاشوں کو قید کر کے پھرتے رہے مسلمان۔ اللہ ہائے 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 ہائے، بڑا نفیس بندہ ہے وہ جڑھائی نہیں کر سکیا غریب دل۔ میں نہیں کہہ رہا چاچا جی، 70 میری نہیں ہے، ممبر جانتا ہے جملے میرے نہیں، خدا سخن کے فکرے ہیں۔ قبلہ میر صاحب کہہ رہے تھے لاشوں کو قید کر کے پھرتے رہے مسلمان، سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئے۔ اللہ اجرکم اللہ۔ کسی دکھ میں نہ روئے وہ آنکھ جو غریب ہے، نہیں نوا کے غم میں رونے۔ جی کرا سینڈ توڑیاں کوکا قبول کرے، دنیا نے سمجھا ہی نہیں ہم شام کے نام پہ اتنا روتے کیوں ہیں۔ اچھا 1 سطر آ گئی ہے بھائی جانے، میں پورے ملک اچ پڑھی ہے سید زادہ اتنی خیرات ہوئی ہے گریے دی، میرے وطن والے ہائے کر دیں گے میں راضی جاواں گا۔ دنیا سمجھی نہیں ہم تڑپتے کیوں روتے ہیں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ساتھ لا کے۔ شام اس بد کماش نگری کو کہتے ہیں، شام چاچا جی لچے لوگوں کی وہ نگری ہے جسے دن کی روشنی میں بھی شام کہا جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، اللہ ماؤں اللہ ماؤں اللہ ماؤں۔ اچھا انہوں ذاکری تا منوانی نہیں، 1 سطر پڑھدا درد آلی، کوئی مقتل دی کتاب نہیں، میرا ذاتی مشاہدہ پڑھنے لگا۔ بابا جی عجیب سطر ہے درد دی۔ 2-3 سال پہلے لاہور کے ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا میں، قافلہ جا رہا تھا زیارات کے لیے، میری خوش قسمتی میں بھی نالم بابا، ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے اچانک ایک آواز آئی منتظر، میں مڑ کے پیچھے دیکھا تو 3 خواتین کھڑی تھیں، تینوں نے
کالے سیاہ برقے، چہرے پہ نقاب تھا ان کے۔ ایک بی بی نے برقے کے اندر سے اشارہ کیا، قریب آ۔ میں سر جھکا کے قریب گیا۔ وہ کہتی ہے بیٹا تو منتظر ہیں، تو جنگ دے علاقے دیں، لاہور بڑا پڑ دیں، میں تینوں جاننی ہاں۔ بیٹا میں سید زادی ہوں، ہم تینوں سید زادیاں ہیں، عام سید زادیاں نہیں، ہم موسیٰ کاظم کی رلی ہوئی اولاد ہیں۔ اللہ ماں اللہ پنن دا ویلا ہے، شام دا ویلا ہے، پنن دا ویلا۔ میں لکھ واری صدقے سید زادہ، لکھ واری لاکری نہیں منوانی۔ مولا جاندہ ہے ستارے، میں دعویٰ نہیں کر رہا، وعدہ کر رہا ہوں۔ بھائی جان جتھے یاد آئے گی توڑی ڈھا نکل جائے گی۔ سید زادہ دعا دی خیرات پیر صاحب آواز دے کے کہتی ہے بیٹا ہم ہیں سید زادیاں، موسیٰ کاظم کی اولاد ہیں، لاہور ڈیفنس میں ہمارا گھر ہے، آپ زیارات پہ جا رہے ہو؟ میں کہا جی ماں زیارات پہ۔ اس نے کہا بیٹا جا ہم بھی رہی ہیں، لیکن عالم غریبی عجیب ہے، ہمارے گھر میں مرد ہے ہی کوئی نہ، ہم جا رہی ہیں زیارات پہ، آپ اسی قافلے کے ساتھ ہو جس کا جہاز لگنے والا ہے؟ میں کہا جی اماں۔ سید زادیوں نے، اللہ جانے سید زادہ میں مر کیوں نہیں گیا ہے، ستر جڑی پڑھ رہے ہیں وطن تھے۔ ایک بی بی جو ادھیڑ عمر کی تھی نا، اس نے برقے کے اندر سے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے تو ساڑی قوم دا ذاکر ہے، میں تیری منت کر رہی ہوں۔ سالار جا کے نا زائرین کی خدمت میں مصروف ہو جاتے ہیں، ہمیں بے شک قوم والی ملکہ کا دربار دکھاؤ نہ دکھاؤ، مشہد کا روزہ دکھائے نہ دکھائے، ہمیں کوئی شکوہ نہیں اگر کربلا کے میدان میں ہمیں وہ جگہ نہ دکھائے جہاں اکبر کے سینے میں اللہ مان نخرہ نہیں، پینن نہ ویلائے، ہر آنکھتے واجب ہے۔ اللہ نے آنکھ دی ذکر مظلوم میں رونے کے لیے، اور جی کرا سید زادہ جی کرا۔ بے شک وہ بی بی کہتی ہے ہمیں وہ بازار دربار جگہ نہ دکھائے جس میدان میں غازی کے بازو اترتے رہے، کوئی پرواہ نہیں اگر ہمیں وہ جگہ نہ دکھائے جہاں شام غریبہ میں کہتی تھی ہے کوئی جو میرے شبیر کے یتیم سنبھالے۔ میں کہا آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ سید زادی ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے بیٹا ہماری اولاد جد کے رلنے کا واسطہ ہمیں وہ بازار ضرور دکھانا جہاں قاتلوں میں کہتی تھی چادر دے دو۔ اللہ مان اجرکم اللہ، واہ بھائی واہ، اس سے دنا مجلس ہے۔ بیٹا ہمیں وہ بازار ضرور دکھانا جس کے ہر موڑ پہ کہتی تھی چادر دے دو میرا علی سے پردہ۔ اللہ مان آئے تو سارے رونے کے لیے ہیں، ذاکرانی شکل ویکھن کوئی نہیں آیا۔ میں کہا اچھا میری ماں حکم کی تعمیل ہوگی۔ سید زادہ قافلہ چلا، ہم ایران سے عراق سے فلائٹ تھی دمشق کے لیے، سالار لے گیا ملکہ شام کے روزے پہ۔ اگلی صبح قافلہ سارا چلا، جب آیا نا بازار شام، میرے وطن والے مجھے سید زادیوں کا حکم یاد تھا، میں سر جھکا کے ان کے پاس آیا۔ میں کہا میری ماں آپ نے پاکستان سے حکم دیا تھا، اب سر اٹھا کے دیکھیے یہ جو سامنے دروازہ ہے نا اسے باب 7 کہتے ہیں۔ باب عربی میں دروازہ ہے، 7 گھنٹے کی جمع ہے۔ گھنٹوں والا دروازہ اس لیے کہتے ہیں جو اپنے حجرے میں نہیں چل سکتی تھی، اس دروازے پہ 17 آذانیں سنے۔ لوگ کہتے تھے ابھی شرابی نہیں آئے، ابھی بازار سجایا نہیں گیا، ابھی ناچنے۔ اللہ مان منظور مجلس ہے جی سید زادہ جی لکھ واری۔ میں کہا میری ماں یہ سامنے باب 7 ہے، اس باب سے نکل کے آگے جو بازار آتا ہے نا اس بازار کو بازار حمیدیہ کہتے ہیں۔ یہ وہ بازار ہے جس میں چلنے کے بعد کہتی تھی آنکھ بند نہ کر اور قرآن سنا وہ تیری مقتل تھی۔ اللہ مان ختم ہو گئی مجلس، غلط پڑا رول ونجا توڑے وطن تے گڈی جانا ہی نصیب نہ ہوئے۔ منو ممبر دی عزت کی قسم 70 عجیب ہے۔ ماتمیوں نے نوحہ خانی کی، میرے علاقے والوں ہم سارے بازار شام میں چل رہے تھے، 10-15 قدم کے فاصلے پہ میں نے مڑ کے دیکھا تینوں سید زادیاں بازار میں نظر نہیں آئی۔ میں تیز قدم اٹھا کے واپس آیا، دیکھا تینوں بیبیاں چپ کر کے باب 7 میں بیٹھی تھی۔ میں کہا میری ماں پاکستان سے حسرت تھی بازار دیکھنے کی، اب چلی کیوں نہیں؟ سید زادیوں نے ماتم کیا اور رو کے کہتی ہے بیٹا کیا بتائیں، 1400 سال بعد نہ کوئی پتھر مارنے والا، نہ کوئی آگ پھینکنے والا، نہ کوئی باغی کہنے والا، ہمارے سر پہ برقع بھی ہے لیکن 1400 سال بعد بازار کا ماحول اتنا خراب ہے برقعے میں نہیں چلا جاتا۔ سوچتی یہ ہے جب برقعے میں نہیں چلا جاتا اللہ جانے سجاد سکینہ لے کے کبھی اس بازار کبھی اس بازار کہتا تھا چادر دے دو۔
اللہ لعنت اللہ اللہ قوم الکافر بس مزار عباس گھلو علی پور مظفر